اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے پس دھو لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک اور مسح کرو سروں کا، اور دھو لو پیروں کو ٹخنوں تک۔ اب سوال یہ ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ کو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد کیوں ذکر کیا؟ تو پیروں کا غسل تو سر کے مسح کے بعد ہے، ترتیب کی حفاظت کے لیے۔ اور وَأَرْجُلَكُمْ اور وَأَرْجُلِكُمْ دونوں قرات صحیح ہے۔ دیکھو پیر کی دو حالتیں، ایک میں وہ لابس الخف ہوتا ہے، شرعی موزہ پہنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر مسح کافی ہے۔ للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہ وللمقیم یوم ولیلۃ۔ اور جب موزے نہ ہو یا شرعی موزہ نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ پیر دھو لیے جائے۔ اس ضرورت کے لیے وارجلکم کے اندر دونوں قراءات محفوظ ہے، اور آپ جانتے ہیں النشر فی القراءات العشر میں ابن الجزری نے لکھا ہے قراءتان بمنزلۃ الآیتین، ایک آیت کی دو قراءات دو آیتوں کے حکم میں۔ وَأَرْجُلَكُمْ اِذَا كُنْتُمْ تَغْتَسِلُونَهَا وَأَرْجُلُكُمْ اِذَا كُنْتُمْ تَمْسَحُونَهَا وَأَنْتُمْ لَابِسُونَ لِلْخُفِّ۔ آپ موزے پہنے ہوئے مسح کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ دونوں قراءات دو محل کے لیے متواتر قراءات۔ مزید تفصیل حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم کے معارف السنن میں اس سے زیادہ کسی نے نہیں کی، اور اپنے شیخ امام الاسر مولانا انور شاہ کی آخری عبارات نقل کی، اور فرمائے میں کوشش کرتا تھا کہ شیخ کی عبارت میں چھانٹی کروں، لیکن استطاعت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لُبٌ، وہ سارا مغز ہے، مغز میں چھانٹی نہیں ہوا کرتی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنابت میں فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، خوب نہا لو۔ الاتحار مبالغہ فی التطہر۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، اولا سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا چھو چکے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس نہیں پایا تم نے پانی، فَلْيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تیمم کر لو زمینی پاک چیز پر۔ تیمم کیسے ہوتا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہروں کو چھو ڈالو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور ہاتھوں کو بھی اس طرح۔ میں نے کہا نا کہ مسح کے اندر غائہ نہیں ذکر ہوتا، یہ دیکھو مسح ہے۔ اگرچہ علماء کہتے ہیں ہاتھ کا ایک بال بھی بغیر مسح کے نہ رہے، گڑی بھی اتارے، سب ٹھیک ہے، لیکن اسی پر قیاس ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ذکر نہیں ہوگا، مسح کے اندر کبھی بھی غائہ نہیں ہوا کرتا۔ تو پتہ چل گیا کہ پیروں کا مسح نہیں ہے، بلکہ پیروں کا غسل اصل ہے، اور مسح تابع ہے، وہ احیاناً ہوتا ہے جب لابس الخف ہو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، نہیں ہے ارادہ اللہ کا کہ ڈال دے تم کو تنگی میں، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ پاک کر دے تمہیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ پورا کر دے احسانات تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔